अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले जब मैंने इस्लामाबाद में एक PFUJ के सेमिनार के हवाले से वीलॉग किया, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाए, वहाँ उन्होंने स्पीचेस की और भी बहुत से लोग थे, मुझे भी बोलने का मौका मिला, हामिद मीर साहब को भी मिला। तो उस मौके पे मैंने ये कहा था उस वीलॉग में कि चंद घंटे में कल जो इंतखाबात 17 जुलाई को पंजाब में हो रहे हैं, 20 नशस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात बाई इलेक्शंस, उसके हवाले से मैं एक ओवरव्यू की डिटेल वीडियो करूँगा। ये वो डिटेल वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये वो इंतखाबात हैं जिसके हवाले से आपने बारहा ये सुना और मैंने भी अपने वीलॉग्स में कहा कि इन इंतखाबात में इनकी बहुत अहमियत है, बहुत स्टेक्स हाई हैं दोनों साइड्स के। बिकॉज़ यहाँ ना सिर्फ पंजाब की आने वाली सियासत का फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किसकी हुकूमत होगी, बल्कि इसके ऊपर ही शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दारोमदार है। और बहुत सा जो निज़ाम है पूरा कि नवंबर में क्या ट्रांजिशन होनी है, दिसंबर में क्या होना है, जनरल इलेक्शन कब होने हैं, उन सब चीज़ों का दारोमदार कल के होने वाले इंतखाबात में। तो इस लिहाज से ये इंतखाबात बहुत अहम है और आपको आज भी लोग ये कहते मिलेंगे कि ये इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट होंगे। अब मुझे शक ये है कि ये उस तरह का टर्निंग पॉइंट नहीं होंगे जिस तरह का हम सोच रहे थे। उसकी वजह है कि इन इंतखाबात को मैनेज करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान हमारे सामने है। बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एनालिसिस हम ये कह सकते हैं कि पंजाब का इंतज़ामी ढांचा, वफाकी हुकूमत का, इदारों की जो पूरी थिंकिंग है, उनकी जो एफर्ट्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सभी मिलके एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कल के इन इंतखाबात में। जिसकी वजह से मैं ये आर्ग्यू करूँगा इस वीडियो के अंदर, और मैं अभी से ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इन इंतखाबात के नतीजे से पाकिस्तान की सियासत जो है उसको कोई सेटलमेंट नहीं मिल सकेगी, उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकेगा और ये सियासत इसी तरह से हिजान का शिकार रहेगी, उलझी भी रहेगी, जिसमें आप सड़कों पे प्रोटेस्ट भी देख रहे होंगे, अदालतों के केसेस भी देख रहे होंगे, मारधाड़ और गिरफ्तारियां भी देख रहे होंगे और चीज़ें जो हैं वो अनसेटल रहेंगी उस वक्त तक जब तक के पाकिस्तान में एक रीजनेबली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट किस्म के जनरल इलेक्शन ना हो सकें। अब निज़ाम का जो दावा है ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे कि हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उनका तो क्लेम यही है कि अब इलेक्शन जो है वो अगले साल कहीं जनरल इलेक्शन जो है वो कहीं अगस्त में होंगे, सितंबर में होंगे, इस तरह से होंगे। इस तरह की एक ऑफिशियल पोजीशन है। लेकिन मेरी सेंस ये है आफ्टर टॉकिंग टू सेवरल सोर्सेज कि अब खुद भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनके जो सारा सपोर्ट सिस्टम है इस निज़ाम के अंदर, उनको लग रहा है कि इस चीज़ को अगस्त तक खींचना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। उनकी कोशिश है कि इस पूरे निज़ाम को कम से कम दिसंबर तक खींचा जाए ताकि जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी वक्त ऐसे जनरल इलेक्शन हो जिसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल किए जा सकें, जैसे कि कल के इंतखाबात में हासिल करने। अब मसला ये है कि जब तक कल के इंतखाबात की अहमियत ये है कि कल के इंतखाबात में जब तक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं किए जाएंगे, अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो सकेंगे, तो फिर आगे वाला जो सारा गेम प्लान है कि इलेक्शन कहीं मार्च में जाके मार्च तक होंगे या दिसंबर के बाद होंगे, वो सारा गेम प्लान भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए सिस्टम के स्टेक्स जो हैं वो कल के इलेक्शन में उसमें बहुत ज़्यादा हैं और सिस्टम के जो स्टेक्स हैं वो इमरान खान और PTI के स्टेक्स से बहुत ज़्यादा है। अगर कल के इलेक्शन में PTI और इमरान खान को 13-14 सीटें नहीं मिलती तो उससे तहरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म नहीं होगी, वो एक झटके के बाद आगे चलती रहेगी और अपने आप को रिकनेक्ट कर लेगी विद न्यू नैरेटिव कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। वो नैरेटिव उन्होंने ऑलरेडी बिल्डअप कर दिया है धांधली और धांधले का मसलसल जिक्र करके। लेकिन अगर कल के इलेक्शन में हमजा शहबाज, जिनको पहले सिर्फ 9 सीटें चाहिए थी पंजाब का इलेक्शन जीतने के लिए, अब उनको बदकिस्मती से उनके स्टेक्स और हाई हो गए हैं और उनको अब कम से कम 11 सीटें चाहिए कल का इलेक्शन जीतने के लिए। ये जो ट्रेजेडी है हमजा शहबाज के साथ इसलिए हुई कि 2 मेंबर जो हैं पंजाब असेंबली के, एक बहावल नगर के और एक खानेवाल के, दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। जो बहावल नगर के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली थे, वहाँ से उनको इसलिए रिज़ाइन करना पड़ा कि उनकी डिग्री जो है वो जाली साबित हो गई है और उनको रिज़ाइन करना पड़ा है। वहाँ भी इलेक्शन कुछ अरसे में होंगे, वो सीट खाली हो गई है, वो अब अवेलेबल नहीं होंगे वोट डालने के लिए। दूसरी तरफ यानी 22 तारीख को जो वोटिंग होनी है, जो चुनाव होना है, दूसरी तरफ खानेवाल के जो मेंबर हैं जो गालिबन शुरू में PTI के सिंपैथेटिक थे, उन्होंने किसी वजह से PTI की लॉबिंग में आ गई है, किसी भी वजह से जिसकी क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो हमजा शहबाज की जहां इस हाउस में पहले स्ट्रेंथ जो थी, अपने मेंबर उनके थे 172 और 5 उनके साथ थे, 4 इंडिपेंडेंट, एक राह हक का
اور ان کو 177 لوگوں کی 177 کی ہاؤس میں سپورٹ تھی. وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی. میجک فگر 186 کا ہے اس ہاؤس کے اندر 371 کے ہاؤس میں گورنمنٹ بنانے کے لیے. تو اب حمزہ شہباز کو پہلے اگر 177 کے ساتھ 9 سیٹیں منیمم چاہیے تھی ضمنی انتخابات میں, اب بدقسمتی سے حمزہ شہباز کو کل کے الیکشن میں, چونکہ اب حمزہ شہباز کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہاؤس میں 175 رہ گئی ہے, تو 175 کے ساتھ ان کو بھی 11 سیٹیں چاہیے. لیکن اگر پنجاب کا سٹنگ چیف منسٹر 11 سیٹیں لیتا ہے تو یہ بہت ہی انسٹیبل حکومت ہوگی, جبکہ 4 انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, ایک راہ حق کا بھی ہے, آگے پرویز الہی صاحب کی جوڑ توڑ بھی ہے, پھر ان کو کھیلنے کا زیادہ موقع ملے گا. اس لیے پی ایم ایل این جو ہے اس کو کم از کم 13 جو ہیں سیٹیں جو ہیں کل ملیں گی, تو ان کی عزت جو ہے وہ رہ سکے گی پنجاب کے الیکشن میں. اب پی ایم ایل این کے بعض سورسز سے جب میری بات ہوئی ہے تو وہ بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری ایک ایسٹیمیٹ ہو گیا ہے اور ہمیں 13 سے 15 سیٹیں جو ہیں کل کے الیکشن میں مل جائیں گی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں انڈیویجول, جو کہ تمام ہی حلقوں میں میں نے لوگوں سے بات کی جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو وہ میں نے آپ کو چند دن پہلے وہ سارا انالیسس آپ کے سامنے دکھایا تھا. آج سے 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, وہی میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ جس میں یہ ہے کہ کم از کم 13 جگہیں ایسی ہیں جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, اور تقریباً 6-7 ہی جگہیں ایسی ہیں جہاں حمزہ شہباز کے کھڑے کیے ہوئے پی ایم ایل این سپورٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. اس کی وجہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جو 20 حلقے ہیں جہاں اس وقت ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, یہ 2018 کے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 25 جولائی 2018 کو, اس میں نون نے یہاں پہ اپنے لوگ کھڑے کیے تھے اور وہ سب کے سب ہار گئے تھے. وہ ہارے تھے 2 قسم کے کینڈیڈیٹ سے. ایک تو پی ٹی آئی کے 10 ڈائریکٹلی کینڈیڈیٹ تھے کھڑے ہوئے جو جیت گئے تھے, اور نون کے لوگ ان سے ہار گئے تھے. 10 نشستیں ایسی تھیں جس میں آزاد امیدوار انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے, اور وہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ جیت گئے تھے. جو انڈیپینڈنٹ جن جگہوں میں جیتے تھے, جن 10 جگہوں میں پی ٹی آئی جیتی تھی, وہاں وہ بائی اینڈ لارج آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. شاید ایک آدھ سیٹ وہ لوز کریں لاہور کے اندر, جہاں انہوں نے پہلے 4 سیٹیں لی تھیں 2018 جو 25 جولائی کے الیکشن میں, اب شاید وہ لاہور میں 3 سیٹیں لیں, کیونکہ وہاں پہ اسد کھوکر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ سیٹ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹس کا ایک پروفائل آپ دیکھ لیں کہ جو مین ایریا ہے, جو مین مطلب بون آف کنٹینشن ہے, 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں جو انڈیپینڈنٹ سیٹیں جیتی, 2 سیٹیں انڈیپینڈنٹ سے جیتیں, جھنگ میں, ایک راولپنڈی میں, ایک خوشاب میں, ایک بھکر میں, ایک فیصل آباد میں, ایک ملتان میں, ایک بہاول نگر میں, ایک لہیا میں, ڈیرہ غازی خان میں, ایک ٹوٹل ہو گئیں 10. یہ اسکرین پہ میں چاہوں گا کہ اس کو دکھائیں, میری ٹیم دکھاتی رہتا کہ اچھی طرح سے اس کو آپ ایبزارب کر سکیں. اب اگلی سلائڈ کی طرف آتے ہیں, جس میں اس وقت پی ایم ایل این کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہمیں کہاں پہ نظر آتے ہیں. ہمیں ملتان میں سلمان نعیم جو ہیں وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں. ہمیں لاہور میں اسد کھوکر پی ایم ایل این کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ اسٹرانگ نظر آتے ہیں. ساہیوال میں نعمان لنگڑیال ہمیں اسٹرانگ نظر آتے ہیں. بھکر میں نیوانیز جو ہیں چیز کہیں بھی پلے کر سکتی ہے, کیونکہ بھکر میں بڑی موبلائزیشن کی عمران خان صاحب نے, لیکن کہتے ہیں کہ نیوانیز جو ہیں ان کی الیکشن مینجمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, تو یہ ایک چانس ہے. خوشاب جو ہے وہ بھی اسی طرح سے 50-50 ہے, کہ خوشاب میں بھی پی ٹی آئی نے, عمران خان نے جلسہ بھی کیا اور بہت موبلائزیشن کی, اور لیا میں بھی بڑی موبلائزیشن پی ٹی آئی نے کی, لیکن یہ بھی رسکی ہے. سو آل ٹوگیدر آپ دیکھیں ملتان, لاہور, ساہیوال, بھکر, خوشاب اور لیا ملا کے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 بالکل صحیح. تو 6 ایک اور بڑھا دیں تو 6 یا 7 حلقے ایسے ہیں جہاں ایک آرگینک نیچرل سپورٹ ہے. یہ سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو اس وقت پی ایم ایل این کی سپورٹ ہے. یہ کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یہ کرائسس اس اسٹیج پہ کیوں ہے؟ اس کی کم از کم 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی ہے کہ ان کینڈیڈیٹس ان کے اپنے نہیں ہیں, اور ان کی اپنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے جو خود ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ وہ یہ الیکشن لڑیں گے, وہ ڈی مورلائز ہیں, ڈسگرنٹلڈ ہیں, ناراض ہیں. انہوں نے کھل کھلا کے یہاں پہ الیکشن کمپین نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کے 4 منسٹرس کو, ایک فیڈرل والوں 3 پروونشل منسٹرس کو الیکشن کے آخری دنوں میں, کیمپین کے آخری دنوں میں ریزائن کرنا پڑا, تاکہ ایک ویزیبل پریزنس ہو, ایک سینئر پریزنس ہو, اور انتظامیہ کے اوپر ایک پریشر پڑے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے اوپر, ڈی پی اوز کے اوپر, پولیس کے اوپر, الیکشن کی جو باقی ٹیم ہے کہ بھئی بہت سیریس معاملہ ہے, اور یہاں پر خود منسٹرز کھڑے ہیں, اور ان کو یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد یہ لوگ دوبارہ جو ہیں, جیسے ملک احمد خان صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, تو یہ دوبارہ جو ہے اویس اللہ علی صاحب ہیں, تو یہ دوبارہ حلف اٹھائیں گے اور منسٹرز بنیں گے. تو وہ پاور پروجیکشن جو ہے وہ بھی وہاں پہ ان کو کرنی پڑ گئی. لیکن پھر ظاہر ہے مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں حکومت نے اسی لیے کمی کی ہے, حالانکہ انٹرنیشنل پرائسز تو بہت نیچے جا چکی ہیں, $90 کے قریب آ چکی ہیں, لیکن جو 25-30-35 کی کمی کی گئی ہے وہ تھوڑی سی مہنگائی کا جو پریشر ہے لوگوں کے اوپر, جو ایک بدنامی ہوئی ہوئی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہے. تو ایک مہنگائی کا پریشر ہے, ایک طرف پی ایم ایل این کے اپنے یہ حلقے ہیں ہی نہیں, دوسرا فیکٹر ہے جن کو کینڈیڈیٹ دیے ہیں وہ پی ایم ایل این کے
لوگ نہیں ہیں جن کو ٹکٹ دیے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک بیانیہ جو ہے بیرونی مداخلت کا، سازش کا، رجیم چینج کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب طوفانی دورہ کیا، جو انہوں نے موبلائزیشن کی، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی نیچرل قدرتی آرگینک سپورٹ جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی اپنی سیٹیں 6-7 ہیں تو ان کو 6-7 سے 13 تک لے جانے کے لیے جو 6-7 سیٹیں ایکسٹرا چاہیے، اس کے لیے انتظامی ڈھانچے کو بہت ہی زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور وہ زور ہمارے جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں کہ وہ زور جو ہے ماشاءاللہ وہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی اس زور لگانے میں آخری وقت تک شامل ہے۔ میں اس کی مزید اگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں، جو ابھی تک وہی سچویشن بائی لارج ہے، 3 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کمفرٹیبلی لاہور سے 3 سیٹیں نکال سکتی ہے، لودھنا سے 2 نکال سکتی ہے، مظفر گڑھ سے 2 نکال سکتی ہے، راولپنڈی سے 1 نکال سکتی ہے، فیصل آباد سے 1 نکال سکتی ہے، اور راولپنڈی سے تو جو لوگوں نے کہوٹا سے کہا ہے کہ بہت ہی ڈن ڈیل ہے، بہت ہی مشکل ہوگا کہ راولپنڈی کی سیٹ ہرائی جائے۔ بہاول نگر سے 1 سیٹ نکال سکتی ہے، ڈیرہ غازی خان سے نکالے گی، جھنگ سے 2 نکال سکتی ہے، جو انالیسس ہے ٹوٹل جو ہے اس طرح سے پی ٹی آئی 13 سیٹیں یہاں پہ نکال سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ساری باتیں آپ کو سمجھنا چاہیے یہ اس وقت کی ہیں جیسے کہ کہیں ہندوستان میں یا برطانیہ میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں ایک ڈیموکریٹک کلچر ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں الیکشن ہو رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پارٹی اسٹرانگ ہے اور یہ اس طرح سے کرے گی، اتنی سیٹیں بی جے پی لے لے گی، اتنی سیٹیں کانگریس یہاں پہ لے لے گی، اور بائی اینڈ لارج وہی ہوتا ہے۔ الیکشن کے دن کوئی سرپرائز ہوتا نہیں ہے بہت زیادہ، جو رات کو میڈیا کا انالیسس ہوتا ہے، جو لوگوں کے سرویز ہوتے ہیں حلقوں کے اندر، حلقوں کو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، موبلائزیشن، کلرز، جلسے، جوش و خروش، ان سے ایک ان کو فیئرلی گڈ اچھا اندازہ ہوتا ہے، اور یہی صورتحال امریکہ میں ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ لیکن پاکستان میں جو ہیں الیکشنز نہیں ہوتے، یہ بہت ضروری میں چیز آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ پاکستان میں کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے اس میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا۔ پاکستان میں صرف سلیکشنز ہوتی ہیں، اور اس میں انتظامی ڈھانچہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہماری اس وقت کی جو ضروریات یا ترجیحات یا پرائرٹیز یا ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس پارٹی کو، کس لیڈر کو کس طرح سے جتانا ہے، اس کے ساتھ ہماری کیا کمٹمنٹ ہے کہ آخر ہمارے لیے کیا کرے گا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں سلیکشنز ہی ہوئے ہیں، اور ہاں اس میں ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے کانوں میں اکثر یہ بات پڑتی ہے، تمام لیڈرز کہتے ہیں، لوگ کامنٹ کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، عمران خان صاحب بھی وہ کامنٹ سن کے وہ کامنٹ دہرانے شروع کر دیے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 1971 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ آنیسٹ ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوئے تھے آنیسٹ۔ اس چیز کو اپنے ذہن سے کھرچ کے فارغ کر دیں، کچھ بھی آنیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت جنرل یحییٰ خان کی جو ہنتا تھی اس کا پلان یہ تھا کہ عوامی لیگ کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا ٹو 89 اور 90 سیٹس، لیکن وہ ریسٹرکشن وہ کر نہیں سکے بیکاز وہاں کا انتظامی ڈھانچہ جو تھا، چونکہ صورتحال اتنی پولرائز ہو گئی تھی بٹوین بنگالی اینڈ نان بنگالی، بٹوین بنگالی اینڈ پنجابی، کہ جو بنگال کے اندر جو فیلنگ تھی لوگوں کی، جو الیکشن کروانے والا عملہ تھا، جو پولنگ سٹاف تھا، جو وہاں کا جو پورا انتظامی ڈھانچہ تھا، وہاں کی لوکل پولیس تھی اور سارے جو محکمے تھے، وہ اتنے چارج تھے، اتنے پولیٹیسائز تھے، ان کے اندر اتنی ایتھنک اور اتنی لنگوسٹک جو ایک فیلنگ تھی، قومیت کی فیلنگ جو ہے وہ اتنی اٹھ چکی ہوئی تھی کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی، راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو رجیم تھی جنرل یحییٰ خان کی، ان کی جو بھی حکمت عملی پلاننگ تھی وہ الٹی ہو گئی، بلکہ جو 169 یا 167 سیٹس شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے لے لی تھیں، وہ ہو سکتا ہے اصل میں وہ نہ لیتے اگر ان کو پولنگ سٹیشنز کے اوپر اور الیکٹورل پروسیس پہ اتنا مکمل کنٹرول نہ ہوتا، اور وہ ان کے بھی ٹھیک ٹھاک انہوں نے بڑی وائلنس کی وہاں پہ، اور بڑی ایک فیشسٹ ان کی ٹینڈنسی تھی۔ لیکن ویسٹ پاکستان کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کتنی سیٹیں لیں، باقی جماعتوں نے کتنی سیٹیں لیں، تو ہماری خواہ کی اسمپشن ہے، جو اس الیکشن پہ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے، میری ابھی کچھ دن پہلے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی جن کی بہت گہری ریسرچ ہے اس معاملے سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان الیکشنز میں بھی یحییٰ خان کی ٹیم نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ بھٹو کو جتایا جائے گا ویسٹ پاکستان سے، لیکن ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگی، ادھر سے ایبسولوٹ نمبر یحییٰ کے پاس نہیں ہوں گے، تو یوں ایک چونچوں کا مربع بن جائے گا، ایک مکس اچار بن جائے گا، اور اس مکس اچار میں ان کو اتنا چارج کیا ہوا تھا، یعنی بھٹو کو اتنا چارج کیا ہوا تھا شیخ مجیب کے خلاف، شیخ مجیب کے ایسے حالات کر دیے تھے بھٹو کے خلاف کہ کوئی ڈسپنسیشن ایمرج نہیں کر سکے گی، کوئی صلح نہیں ہو سکے گی، اور یوں اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ یحییٰ خان، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ میں
خود پریزیڈنٹ کی حیثیت سے 1970 کے الیکشنز کے بعد کنٹینیو کر سکوں گا. اللہ کو کچھ اور منظور تھا, ان کی جو بھی حکمت عملی پلاننگ تھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے جو ہے حقیقتوں کے سامنے یا جو بھی ڈائنامکس اس کے سامنے پاش پاش ہو گئی. لیکن میرا مقصد یہ کامنٹ کرنے کا یہ تھا کہ اپنے معصوم ذہنوں سے یہ چیز نکال دیں جو غلط آئیڈیاز آپ کے ذہن میں پلانٹ کیے گئے ہیں کہ 1971 کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی آنیسٹ الیکشن کروانے کا منصوبہ تھا یا پلان تھا. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ بھی ایک سلیکشن کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی. تو صبح بھی آپ کو نہیں پتا کہ سلیکشن کا کیا ہوگا. بہرحال جو اب تک کی سچویشن ہے. اب پھر ایک اور کویشچن اٹھتا ہے ذہنوں میں کہ بھائی اگر سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر الیکشن کروائے کیوں جاتے ہیں. پاکستان میں الیکشن 2-3 وجوہات سے کروائے جاتے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ہسٹوریکلی وہ رہے ہیں برطانیہ, امریکہ, ویسٹرن ورلڈ ہی پاکستان کے ٹریڈنگ پارٹنر بھی رہے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہے ہیں. انہی سے تعلق رہا ہے. وہیں پاکستان کی جو اشرافیہ اور ایلیٹ ہے ان کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ سبھی لوگ ابھی بھی اپنے گھر بھی لندن میں بنانا چاہتے ہیں. جو پیسے اچھے سچے پیسے ہوں, حلال کی کمائی کے ہوں یا حرام کے ہوں, اس کی پراپرٹیز جو ہے وہ یوزلی لندن یا برطانیہ میں, خاص کر کے لندن میں ہی بنتی ہیں. تو تعلق چونکہ مغربی دنیا کے ساتھ رہا ہے, پاکستان کے چونکہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ یا سائیکولوجیکل اور کلچرل ریلیشن شپ چین کے ساتھ یا مشرق وسطیٰ کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ نہیں رہے, تو جو ایکسیپٹیبلٹی, لیجیٹمیسی اور قبولیت ہے وہ مغرب سے چاہیے. اور کمپیریٹر اسٹیٹ انڈیا ہے جو وچ ہیز ویری کوئکلی ڈیولپڈ ان اے ویری اسٹرانگ فنکشننگ ڈیموکریسی. جب انہوں نے پہلے الیکشن کروائے پنڈت نہرو نے, تو چونکہ مقابلہ ہندوستان کے ساتھ رہا, کمپیریزن ہندوستان کے ساتھ رہا, تقابلی جائزہ ہندوستان کے ساتھ تھا کہ بھئی 2 ریپبلکس جو ہیں انہوں نے ایمرج کیا فرام دا برٹش انڈیا. تو پھر پاکستان یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر ہندوستان ڈیموکریٹک ہے, وہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہاں پریس آزاد ہے, تو پاکستان میں ہونا ادروائز پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ڈیموکریسی ہونا چاہیے. اسی لیے یہاں الیکشن نہیں ہوتے, یہاں سے الیکشنز ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ بھی کچھ مسئلے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو مغربی طرز کی جمہوریت نہیں چاہیے, بیکاز میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی بہت سے لوگ خامہ فرسائی کرتے ہیں, اپنی بڑی ہاف بیک قسم کی انٹلیکچوئل آئیڈیاز جو ہے وہاں پہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں مغربی جمہوریت نہیں چاہیے, ایسی کی تیسی ہے, ہمیں تو جو ہے پاکستان کے اندر خلافت کا نظام چاہیے, ہمیں تو یہاں کوئی ایک اور قسم کا سلسلہ ہونا چاہیے, ہمارے کلچر کو, ہماری ویلیوز کو, ہمارے اسلام, ہمارے مذہب کو, ہمارا جو ایک تھنکنگ ہے اس کو یہ مغربی طرز کی جمہوریت سوٹ نہیں کرتی ہے. پھر اس میں ان کو خطرہ نظر آتا ہے کہ لڑکیاں ٹی شرٹ پہن کے چلی گئی ہیں, نکریں پہن کے چلی جائیں گی, لوگ بولتے بہت زیادہ ہے, صحافی وغیرہ سو آن, تو ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو ہمیں اب جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس میں بول تو جان بالکل نہیں ہے. اور اسکیل 1 to 10 کی جتنے بھی آئیڈیاز ہیں, خلافت اور یہ اور ہمارا کو اپنا نظام ہوگا, اس کے اندر کسی قسم کا جان نہیں ہے, اس میں کوئی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ نہیں ہے, کسی نے اس کو کوئی انٹلیکچولی ڈیولپ بھی نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ بھی نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی کوئی خاص. تو ان میں یہ سارے مردہ قسم کے آئیڈیاز ہیں. اور وہ تو پھر یہ ہے کہ جس طرح سے چین میں ایز اے رزلٹ آف ریولیوشن کمیونسٹ چائنیز جو CCP ہے, چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے, اس کا ایک اسٹرکچر ہے, تو وہ بھی اس کے پیچھے ایک ریولیوشن ہے, ایک انٹلیکچوئل تھاٹ ہے, اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے. تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فرانس یا امریکہ کی طرح پریزیڈینشیل سسٹم یہاں پہ بنتا, لیکن اس کے بھی راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں اور یہاں کوئی کام نہیں ہوا. یہاں یہ بھی نہیں ہو سکا کہ جو 4 بوگس بوسیدہ صوبے ہیں جن کو ہم نے ایسے بنا دیا جیسے قرآن کریم میں لکھے ہوئے تھے کہ یہی پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان کے صوبے ہوں گے, ان صوبوں سے بھی آگے نہیں جا سکے. اصل میں اس ملک کو کم از کم 20 صوبے چاہیے, اور اگر صوبے نہیں چاہیے تو پھر اس کو افیکٹو سٹی, ڈسٹرکٹ اور لوکل گورنمنٹ چاہیے, جس طرح سے ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں جہاں کاؤنٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, جہاں سٹی آف لنڈن جو ہے یا مانچسٹر جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے فرام دی کنٹرول اینڈ اتھارٹی آف دی سینٹرل گورنمنٹ. اس پہ پھر کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکی. سو بیسکلی پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ بیسکلی ایک ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے جو مجبوراً الیکشن کرواتا ہے, اور الیکشن کے فساد, آپٹکس اور کاسمیٹکس کے ذریعے اپنی مرضی کی ایک ٹیمپرری قسم کا فیس کور اور ماسک ڈیولپ کر لیا جاتا ہے تاکہ مغرب کی قبولیت بھی رہے. یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے آپ کہہ سکیں ڈیموکریسی ہے, ہندوستان سے بھی بات کرتے ہوئے آپ کہہ سکیں کہ نہیں جی ہم بھی ڈیموکریسی ہیں اگر آپ ڈیموکریسی ہیں تو سو آن. اس قسم کے آرگومنٹ کے لیے ہمارے ہاں ایک الیکشن کی ایکسرسائز جو ہے ہوتی ہے جو صبح بھی ہونے لگی. اب کل کے الیکشن کی میں نے اعداد و شمار آپ کو دے دیے. میں نے حمزہ کا چیلنج آپ کو بتا دیا کہ ان کو کم از کم اب 11 سیٹس چاہیے جو, اور ان کو کوشش کی جائے گی کہ 13 سے زیادہ سیٹیں ان کو دلوائی جائیں. تحریک انصاف کے لیے کہ یہ ہے کہ ان کو جب نہیں ملیں گی سیٹیں, اگر ان کو 13 سیٹیں حمزہ کو دلاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو میکسیمم 7 سیٹیں ملیں گی. اب تو یہ تو بیسکلی ایک تھنکنگ ہے, حکمت عملی ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والی جو سچویشن ہے کہ صبح ہونا کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ ہونا کیا ہے. دیکھیں
अच्छा, एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब दी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो 3 दफ़ा रह चुके हैं, पहले ये सुनने में आते थे कि सुनने में आ रहा था कि वो उनका बड़ा डिसाइडेड प्लान था कि वो अगस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे, और वो समझते थे कि फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। अब वो अगस्त में कम से कम नहीं आ रहे। अब ये पता चल रहा है, हमारे कानों में पड़ रहा है कि वो एक जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे और उस जनरल इलेक्शन की कैंपेन को वो लीड करेंगे, और ये चीज़ जो है ये कहीं फरवरी या मार्च में हो सकती है। और वो इलेक्शन जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि अगस्त 2023 से पहले नहीं होंगे, वो मार्च 2023 में भी हो सकते हैं। ठीक। और चूँकि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई ऐसी बड़ी कदावर शख्सियत नहीं है PMLN के पास जो इफ़ेक्टिवली वोटर मोबिलाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूंसी मोबिलाइजेशन कर सके, एक एहसास पैदा कर सके, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे। क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा अपने आप को 4th टाइम एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज पहले हम सुनते थे कि वो नहीं देखते हैं। तो थिंकिंग ये है कि ये इलेक्शन जो है कल जीतना है, जिताना है, वोटेवर करना है और चीज़ों को पुल करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट भी हैं। एक इंटरेस्ट PMLN के हैं, दूसरी तरफ PPP के हैं, तीसरी तरफ निज़ाम के यानी इस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के इंटरेस्ट हैं। ये इंटरेस्ट कितनी देर तक जो है मुत्तहद रह पाएंगे? क्या सभी चाहेंगे कि मार्च में हो, या कुछ लोग चाहेंगे कि नवंबर के बाद दिसंबर में इलेक्शन हो जाए? ये सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है जिसमें असल में सबके इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब सुबह होने क्या लगा है, सुबह जो है एक फाफन की जो प्रेस रिलीज़ है, जो एक इलेक्शन मॉनिटरिंग इदारा है, वो प्रेस रिलीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। वो इस तरह से बड़ी सिग्निफिकेंट है, उसमें कोई पॉलिटिकल साइडिंग नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। उन्होंने ये बताया है कि रिसर्च और एनालिसिस ये शो करता है, 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उन्होंने सर्वे किया है, पोल्स किए हैं, जिससे पता चलता है कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकलेंगे, और घरों के अंदर और फैमिलीज़ के अंदर जो एक स्प्लिट होती है वोट में, कि बाप या दादा किसी और को वोट डाल रहा है, बीवी किसी और को वोट डाल रही है, बच्चे जो नौजवान हैं 20+ के वो किसी और को वोट डाल रहे हैं, वो जो ब्रिज है वो खासा नैरो हो गया है। और पूरा जो न्यूक्लियर ख़ानदान है, जिसमें बाप है, माँ है, उनके बेटे बेटियाँ हैं, या उनके दामाद हैं, उनकी बहुएँ हैं, वो सारे जो हैं वो श्रिंकन तरीके से एक ही डायरेक्शन में वोट डाल रहे हैं। और वो जनरली जो वोट डालने के पैटर्न पे जिसका इन्फ्लुएंस पड़ा है वो यूथ है। सो वो जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 बरस के पेटे में है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया घरों में और अपने माँ बाप को कन्विंस किया कि हमें कहाँ वोट डालना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है और रिजल्ट्स है, इसको भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इलेक्शन नॉर्मल हो किसी मुल्क में, अगर इलेक्शन हिंदुस्तान में हो रहा हो या बरतानिया में हो रहा हो, तो सारे आप कहेंगे कि वोटर टर्नओवर कौन सी पार्टी पैदा करती है। जैसे अमेरिका में जब प्रेसिडेंट ओबामा ने 2008 में वोटर टर्नओवर ब्लैक वोट्स का बहुत ज़्यादा कर दिया, अफ्रो अमेरिकन वोट्स का, तो फिर वो उनको पता था कि मैं जीत जाऊंगा, एंड ही मेड इट पॉसिबल कि 90% अफ्रो अमेरिकन ने 2008 के इलेक्शन में वोट डाला। अब पाकिस्तान में सुबह ऐसा लग रहा है कि PTI एक बहुत बड़ी वोटर मोबिलाइजेशन जो है वो कर लेगी, और अगर इलेक्शन नॉर्मल हो तो उसके जीतने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये है कि कल बहुत बड़ी गैम्बल होनी है, वायलेंस भी हो सकती है बाज़ जगहों पे लोगों को अपने वोट मिलेंगे ही नहीं, उनको दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा। फॉर्म 14 और फॉर्म 15 का मसला भी खड़ा होगा, और गोस्ट पोलिंग स्टेशंस की खबरें भी आएंगी, फायरिंग चलने के वाक़यात भी होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मूड आप इससे देख लें कि सिर्फ 48 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एडिक्ट इशू कर दिया कि PTI ने जो अपने पोलिंग एजेंट डिस्ट्रिक्ट के बाहर से लाए हैं, तहसील के बाहर से लाए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी तहसील इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग होने चाहिए। फिर उस पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में गई, कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इस वक्त नहीं चेंज हो सकता, और इसकी क्या लॉजिक और तुक है, क्यों नहीं हो सकते उनके पोलिंग एजेंट। तो वो अब स्टेटस को बहाल हो गया है, और वो पोलिंग एजेंट जो PTI ने ट्रेन किए हुए थे वो वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आखिरी वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हीले बहाने, एक्सक्यूजेज और ट्रिक्स जो है वो खेल रहा है ताकि वो निज़ाम को सर्व कर सके। तो ये वो सारी बैकग्राउंड और सिचुएशन है जिसमें कल के इलेक्शंस की जब खबरें आप TV स्क्रीन पे देखेंगे, कतारें देखेंगे, तो आप उसको एक बेहतर तरीके से असेस कर सकेंगे। आपको पता है कि मेरा एनालिसिस पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट ही होता है। थैंक यू सो मच।